حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. یقیناً اور ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. ہم اپنے آداب سلامتی اور سلام بھیجتے ہیں اور دعائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم گواہی دیتے ہیں مستحکم انداز اور یقین واثق کے ساتھ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ اور پیغمبر عبادت گزار بنتے ہیں اور آخری پیغمبر. ہم آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اجلاس کو بناتے شفقت اور رحمت، اور یہ کہ ہم اطلاق کریں اور اس پر عمل کریں جو ہم سیکھتے ہیں اور جو ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں، اور دیگر جو حاضر نہیں ہو سکے ہمارے ہمراہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری قربت اور ہماری قربت واپسی اس کی جانب. اور زیر بحث ان کا ایک مقصد تزکیہ ہے جو مساوی حصہ ہے تصوفیہ کا، طہارت اور صفائی، اور فرد کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا حصول اور اس روحانی بیداری کا حامل بننا. ایک اہم عمل ہے جو ایک حقیقی مومن کا لازمی حصہ ہے، اور اس لیے آپ کے علم میں آئیں گے عظیم ترین امام اور کچھ عظیم ترین دین کے مفکرین جو جانے جاتے تھے اپنے اطلاق کی بنا پر اور تعلیمات پر عمل جس کا انہوں نے لوگوں کو درس دیا. بہت زیادہ اور ثابت قدم تھے خود کو یاد کروانے میں اپنی تحریروں میں، اور سامعین کو یاد کروانے میں جو ان کے سامنے بیٹھتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے بارے میں اور اخلاص کا حامل ہونے اور ہر ایک کام میں جو وہ سر انجام دیتے تھے. اور ہم بات کریں گے انشاءاللہ اخلاص کے نظریے کے بارے میں جس کا تعلق کسی کے اندر کی بیداری سے ہے، جسے ہم نے بنیادی طور پر قائم کرنا ہے. میرے عزیز بھائی اور عزیز بہن اسلام میں کسی فرد کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے. یہ ایک نتیجہ نہیں، یہ ایسی چیز نہیں جو آپ حاصل کرتے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں جو آپ کہیں میں اخلاص کو فروغ دیتا ہوں اور یہی کافی ہے. اخلاص میں ایک جستجو ہے جسے آپ جاری رکھتے ہیں قریب اور قریب سے قریب تر ہونے کے لیے اللہ کے، اپنے ایمان میں، اپنی عبادت میں اور اپنے اخلاص کے مقصد میں ثابت قدم رہنا اور استقامت پر، حتیٰ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب لوٹ آتے ہیں اس اہلیت میں. اخلاص کا کوئی حتمی ہدف نہیں. آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. یہ وہ چیز نہیں جو آپ کہتے ہیں میں نے مقصد پورا کر لیا الحمدللہ. ہم میں سے ہر ایک کو سبقت لے جانی چاہیے اپنے آپ کے اندر، اور اپنے آپ سے مقابلہ بازی کرنی چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زندگی کے ڈھانچے میں، اور ہمیشہ قریب تر ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہیے اور عظیم تر اللہ کے سامنے. ہم یہ کیسے سیکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اپنی تعریف آپ مت کرو، اپنے لیے پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو. تاہم یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تفصیلاً جانتا ہے. أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو حقیقی خدا ترسی تمہاری بطور ایک فرد. اور زمانہ کے بنی نوع انسان ایک عظیم ترین زمانہ جس میں ہم ہیں ضرورت سے زائد تخمینہ ہے. آپ اپنا تخمینہ ضرورت سے زائد لگاتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں.
آپ خود کو اچھا باپ تصور کرتے ہیں، الحمدللہ آپ ایک اچھے باپ ہیں، لیکن آپ ایک بہتر باپ بن سکتے تھے۔ آپ کا موجودہ تناظر ابر آلود ہے کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عابد ہیں، میں اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہوں، کس کے مقابلے میں زیادہ یا کیا؟ آپ اپنی جانب دیکھتے ہیں اور آپ مطمئن ہیں جو آپ کے پاس ہے یا جہاں آپ ہیں، اور آپ ضرورت سے زائد تخمینہ لگاتے ہیں خود کا اللہ کے سامنے، اور اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے روکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ سے کہتی ہے اس سے بچو، اس سے دور رہو، اور تمام طریقہ کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس غلط نمونے سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند احادیث جو امام مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنة أحد بعمله، کوئی فرد نہیں جنت کمائے گا یا جنت میں داخل ہوگا یا اجازت حاصل کرے گا جنت الفردوس جانے کی، ابدی جنت، جزا کا ابدی باغ، تلافی کے طور پر یا نیک اعمال کی بنیاد پر اپنے ایمان کے نتیجے میں۔ أخي أختي، آپ کبھی اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہوں گے اور کہنے کے قابل ہوں گے میں نے اپنی نماز ادا کی، یا اللہ ہم نے روزے رکھے، یا اللہ میں نے حج کیا، الحمدللہ ہر کوئی مجھے حاجی کہتا ہے، میں نے روزے رکھے اور خط، اللہ میری جنت کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں مجھے کس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہیے؟ لا والله، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں ہم خود کو بڑا تصور کرتے ہیں، اکثر اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے درس لیا، ہم مسجد میں آئے، یا ہم نے کوئی چیز عطیہ کی، یا ہم نے خیرات کی۔ آپ جانتے ہیں میں بہترین کاوش کر رہا ہوں جتنی میں کر سکتا ہوں۔ بھائیو، جب ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں، لیکن ہم تمام نعمتوں کا بھول جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ نے ہمیں عطا فرمائیں، آپ اظہار تشکر کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو توقیر بخشنے کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی جنت میں اعمال کی بنا پر داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ان سے پوچھا ولا أنت، یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی اللہ کی بات کے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں؟ فرماتے ہیں ولا أنا، not even I، إلا میں محض اجازت حاصل کروں گا أن يتغمدني الله برحمته، جب گھیر لے مجھے اللہ کی رحمت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت۔ آپ نے وہ جگہ حاصل کی جو میراث، جو ترکہ جنت میں، وہ جگہ اللہ کی رحمت سے، تاکہ اپنی کمائی محنت سے۔ لہٰذا ہم قربت الہی کی جستجو کرتے ہیں اس کی رحمت کے حصول کے لیے، اور کچھ آپ سر انجام نہیں دیں گے اپنی زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت کا حامل ہے، ماں سوائے کہ خالصتاً اور حقیقتاً اس کے لیے ہو۔ اللہ بہت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ۔ پیغمبر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں چاہتا جہاں کوئی بھی اس کا شریک بنائے وہ عزت کا حامل ہے، وہ احترام کا حامل ہے، وہ عزت کا حامل ہے اور احترام کا حامل ہے سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا کوئی چیز جس میں آپ نے شرک کیا۔ آپ کوئی چیز نہیں دے سکتے جو محض اللہ کے لیے ہے یا اس کا کوئی حصہ کسی اور کو۔ آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آپ کی جانب دیکھ رہا ہے، آپ نے سوچا کہ نماز کچھ بہتر کرنی چاہیے، مجھے لمبی سورت پڑھنی چاہیے، اگرچہ ہر دیگر نماز میں آپ اس کے ساتھ ہی امامت کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس کی امامت کریں، وہ ایک مسکین ہے، ایک غریب آدمی، ایک تخلیق کردہ وجود۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور کوئی کہتا ہے بھائی آپ نماز میں ہماری امامت کریں، فوراً اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، اور آپ نرم ہیں اور آپ سست رو ہیں اور آپ کی تجوید بھی درست ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ گھر پر ہوتے ہیں، جب کوئی مسکین نہیں ہوتا، کوئی غریب، کوئی غربت کا مارا ہوا شخص نہیں کھڑا ہوا جو آپ کو دیکھ رہا ہو، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ ریاء، شرک الخفی، لہٰذا آپ اللہ کے لیے کیا نماز ادا کر رہے ہیں جو ہر وقت آپ شمار کرتے ہیں جزا پانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے واپس آپ کے منہ پر دے مار۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ کتنے لوگ یحسبون انہم علی شیء، وہ گمان کرتے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہیں۔
اللہ سے جزا حاصل کرنے میں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ماہ نومبر میں محض اس پچھلے برس چند ماہ قبل الحمدللہ میں بمبئی شہر میں تھا۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی پیس ٹیلی ویژن کانفرنس میں شرکت کر رہا تھا اور قابل احترام شخصیت کے طور پر مدعو تھا۔ وہاں ایک شخص جسے سننا میں پسند کرتا ہوں، ان کی قرات اور ان کی قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ عاجزانہ اثرات مرتب کرتی ہے، ڈاکٹر صالح البصیر، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے امام۔ اب اگر آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صالح، اگر آپ نے انہیں دیکھا ہے یا انہیں ٹی وی پر دیکھا ہے، انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب جائیں، آپ گوگل کا معلوم میں مختلف حصوں کو سننے سے آپ جو فوری طور پر جان سکیں قرآن سے کہ وہ رونے کی ایک آسانی کا حامل ہے۔ وہ بہت تیز اور بہت خالص ہے، بہت خوش الحان جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور حقیقت میں جب وہ مسجد نبوی سے وعظ پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقت میں ایک سوال جنم لیتا ہے میرے دل میں بہت سے برسوں سے، جو میں پوچھنا چاہتا تھا ایسے ذہین بندے سے اور ایسی حیثیت والے سے، اور ہر مرتبہ میں جب الحرم کے کسی امام سے ملتا تھا یا کسی اور سے، میں ہمیشہ شرما جاتا تھا اور میں جرأت نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ خدشہ رہتا تھا وہ میرے سوال کو غلط سمجھیں گے۔ اور بالآخر ناشتے پر میں ڈاکٹر صالح کی جانب مڑا اور میں نے کہا، یا شیخ، میرا ایک سوال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دیگر بھائی، آپ جانتے ہیں ابو عمار یا سر قادر، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا پوچھنا ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ابو عمار کیا مجھے پوچھنا چاہیے؟ محض پوچھنا، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا، اور میں نے کہا، اور میں عین ان کے سامنے بیٹھا میز کے عین پار، اور میں نے کہا ڈاکٹر میرا ایک سوال ہے، اللہ نے آپ کو ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، وفتح عليك، وہاں کھڑا ہونا قابل عزت ہے، أنت تقف على منبر رسول الله، آپ منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ وہ اصل مقام جانتے ہیں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، حقیقی منبر پر، حقیقی جگہ پر، جہاں پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، امت سے کلام کرتے، درس دیتے، حدیث کے مطابق آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ وہاں سے نماز کی امامت کرتے ہیں جہاں سے وہ امامت فرماتے تھے، اور وہ چند میٹر کے فاصلے پر آرام فرمائے جہاں سے آپ بات کرتے ہیں۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ باخدا برا مت منائیں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کیسے قائم کرتے ہیں اخلاص اور جرت وہاں کھڑے ہونے اور بات کرنے کی اور امامت کی؟ اور آپ کو علم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے اور امامت فرماتے تھے، اور آپ ان کی آرام گاہ سے چند میٹر کے فاصلے پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیخ نے اپنا سر جھکا لیا اور اس نے محض ایک جملہ کہا، اس نے نہیں دیا ایک طویل بیان، لیکن واللہ ایک جملہ جو برکت کا حامل ہے، اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی جھلک ہے۔ انہوں نے کہا، اے بھائی، کیونکہ کوئی بھی جگہ جو آپ حاصل کرتے ہیں، ہر ایک سطح کے لیے، کسی بھی جگہ جہاں آپ خود کو پاتے ہیں وہاں سے بات کرتے یا امامت کرواتے ہوئے، وہاں طاقت موجود ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کو بھیجی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، غور کریں، یہ آپ کے ساتھ میری حقیقی بحث ہے آج اخلاص کے بارے میں۔ وتركه رياء، اور اگر میں اس جگہ پر کھڑا نہ ہوتا اور لوگوں سے کہتا نہیں، موضوع نہیں، وہ ریا ہے، وہ شوبازی ہوئی، وہ میری ہوگی، یہ کہنے کی کوشش ہو، نہیں آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اگر میں جرت کا حامل ہوں۔ وہاں کھڑے ہونے کی ایک اہلیت ایک حد تک کہ جب اسے چیلنج کیا جاتا ہے، اس کی جستجو میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی پرستش میں ثابت قدم رہے اور اللہ سے مدد طلب کرے، اور یہ سچائی ہے کہ وہ مجھے درس دے رہے تھے اس لمحے، اور ہر کوئی وہاں بیٹھا تھا کہ ہر مرتبہ آپ خود میں کمزور ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی کام کے لیے موضوع نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی سطح نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو زیادہ اہل اور زیادہ مقبول ہیں اور زیادہ عالم فاضل ہیں اور زیادہ متاثر کن اور اپنی عبادت میں عظیم تر اللہ کی اور آپ سے بڑھ کر اخلاص کے حامل ہیں، جنہیں آپ کو کبھی نہیں روکنا چاہیے، اور آپ پر قدغن لگائیں اور آپ کو ٹھوکر لگائیں حصول کی کوشش میں اخلاص کی وہ سطح کوئی اچھا کام کرنے سے، دوسروں کی امامت کرنے سے۔
اخلاص میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں میرے عزیز بہنوں، یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو ناموافق محسوس کرتے ہیں اور یہ کہ خود پر قدغن لگاتے ہیں کسی کام کو کرنے میں کیونکہ کوئی آپ کو دیکھے گا یا کوئی آپ پر تبصرہ کرے گا۔ اخلاص وہ ایمان ہے جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ غور کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاص کی بابت بات کرتے ہیں۔ وہ معروف حدیث میں فرماتے ہیں، یہ امام نووی کی 40ویں حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین ہمارا ایمان، ہمارا مذہب نصیحت پر بنیاد کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ نصیحت کا مطلب مشورہ، اسے کبھی کبھار سنجیدہ مشورے کے طور پر غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، اور تب پیغمبر فرماتے ہیں للہ، اللہ کی مخلصانہ نصیحت اس کے پیغمبر کی، امام کی اور عوام الناس کی اور عام آدمی کی۔ نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں یہ نیت کی جاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ کسی کو ایک جانب لے جاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں بیان کرتے ہیں وہ اخلاص جس کے آپ حامل ہیں، ان کا دوبارہ ملاپ۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اخلاص کے ساتھ پشیمانی۔ غور کریں پیغمبر کیسے ترتیب فرماتے ہیں کسی کو نصیحت فرماتے ہوئے، ایک ہی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بمعنی اخلاص اور مقصد کی پاکیزگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ نے حکم دیا کہ ہمیں مطلع فرمائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے کوئی کام کرنے کا عبادت کے حوالے سے الا ما سوائے یعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کس اہلیت میں؟ مخلصین لہ الدین، ایک مخلصانہ انداز میں۔ حنفاء، لفظ حنفاء آشکار کرتا ہے اخلاص کی وہی چیز، پاکیزگی، حنیف، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اللہ کے حکم پر غور کریں، قل ان سے کہو اے محمد، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ان سے کہو مجھے حکم ہے اللہ کی عبادت کا اور اس کی اطاعت کا اپنے دینی اخلاص کے ساتھ، میری زندگی اس کی طرف روان، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم لأکون اول المسلمین، ان میں سے اولین بنو جو مسلمان ہیں، انہیں اللہ کی رضا کی اطاعت کے لیے کہو۔ قل انی اخاف، ان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں سہما ہوا ہوں کہ اگر میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کی عذاب علیم، اور اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کا تذکرہ فرماتا ہے عبادت کے معاملے میں 2 مرتبہ، اور وہی حصہ سورہ زمر کا۔ یہ آپ کو اور مجھے یاد دہانی ہے کہ سب ایسے اعمال کرنے کی اہل ہیں جو محض اللہ ہی کے لیے ہیں، اور غلطی سے ہم اپنا اجر ضائع کر دیتے ہیں اسے دوسروں کو دیتے ہوئے۔ لہٰذا آئیے ہم کچھ اصول قائم کرتے ہیں اپنی زندگی لیے، کچھ اصول اور اپنی عبادت کے لیے۔ پہلے آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں عبادت کے حوالے سے اسے 2 شرائط پر پورا اترنا چاہیے کہ یہ اخلاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے اخلاص، اور یہ ایک معاہدہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ۔ آپ یہ تمام مسجد بھر سکتے ہیں عبادت کے عمل سے جو مطابقت نہیں رکھتا پیغمبر کی سنت مبارکہ کے ساتھ، اور اللہ اسے مسترد کر دے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، عزیز صحیح مسلم۔ سو جو عمل کرتا ہے جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، نہ شرف قبولیت اور نہ اس کی اجازت ہے، وہ مسترد کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ آپ مظاہرہ کریں ایمان کا اللہ پر، اللہ عز و جل کی توحید کے ذریعے، اور یہ نظریہ اسلام کے دین کے لیے نیا نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں شاندار آیت مبارکہ کا السامری، اللہ تبصرہ فرماتا ہے اس نے کیسے احمق بنایا بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ اللہ سبحانہ کے پاس آئے جلدی جلدی، اور اللہ نے فرمایا یا موسیٰ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیوں تم نے اپنے قوم کو پیچھے چھوڑا اور جلدی جلدی میرے پاس دوڑے آئے ہو؟ قال عجلت الیک ربی لترضى، میں جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اور موسیٰ نے پیچھے چھوڑا بنی اسرائیل کو اور کوہ طور پر چڑھ گئے
اور وہ اپنے بھائی ہارون سے کہتے ہیں خلفني في قومي تم میرے لوگوں کی دیکھ بھال کرو، میں ابھی جا رہا ہوں جلدی تم سے آگے۔ اللہ فرماتا ہے إنا فتنا قومك ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، وأضلهم السامري اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سامری نے ایک بدعت بنائی ہے۔ آپ جانتے ہیں سامری نے کیا کیا تھا؟ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتایا دیکھو موسیٰ اوپر جا چکا ہے، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے اور ہمیں پرستش کی ضرورت ہے، تو محض انتظار نہیں کر سکتے، دن گزرتے جا رہے ہیں اور موسیٰ 40 دنوں کے لیے جا چکا ہے، ہمیں پرستش کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور یہ سونا تمہیں عطا کیا گیا ہے بطور مال غنیمت اور بطور جنگ کی فتح، تمہارے لیے عطیہ یہ مجھے دے دو، میں اس سے بنانے جا رہا ہوں شکل ایک گائے کی، اور ہم اس کی پرستش کر سکتے ہیں۔ ایک گائے کیوں؟ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کیوں موجود ہے؟ اسرائیلیوں کے لیے گائے اس قدر اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ اور کفار کا ایک عمل اور توبہ کا ایک عمل، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کی توبہ کا واحد راستہ تھا ایک جانور ذبح کیا جائے قربانی کے لیے۔ اگر کوئی غلطی کرتے اور وہ تلافی کرنا چاہتے ہیں، وہ محض یہ نہ کہتا اللہ مجھے معاف کرتے، اسے قربانی دینا ہوتی تھی جو مساوی ہوتی تھی اس کے گناہ کی مقدار کے۔ ایک بڑے گناہ کے لیے ایک بڑا جانور درکار ہوتا تھا، چھوٹے گناہ کے لیے چھوٹا جانور، اور وہ اسے ذبح کرتے تھے قربان گاہ پر اور اسے چھوڑ دیتے تھے اور امید کرتے تھے کہ آگ نازل ہوگی آسمان سے اور اسے جدا کر دے گی، اور یہ ان کے لیے نشانی تھی کہ اللہ نے ان کی پشیمانی قبول کر لی۔ یہ انتہائی ابتدائی ایام کے عین مشابہ ہے آدم علیہ السلام کے بچوں حابیل اور قابیل کے، ایک نے کیوں دوسرے کو ہلاک کیا؟ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ان دونوں نے قربانی دی اور انہوں نے اسے رکھ دیا اور آسمان سے آگ نازل ہوئی، ایک بھائی کی قربانی کھا گئی، ایک بھائی کی قربانی اور دوسرے کی قربانی کو چھوا تک نہیں، لہٰذا وہ حسد کرنے لگا، اللہ تم سے زیادہ محبت کرتے، وہ اولین قتل تھا۔ اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل بڑی غلطی کی تلافی کے لیے وہ کوئی چیز ذبح کریں گے، لہٰذا سامری نے کہا دیکھو ہم صحرا کے وسط میں ہیں، ہم محض گائے ہلاک نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم کوئی مختلف کام کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک گائے بنائیں گے، میں تمہارے لیے ایک گائے بناتا ہوں، له خوار اس کے سینگ ہوں گے، یہ حقیقی گائے دکھائی دے گی، اور یہ ایک عام گائے ہرگز نہیں، یہ سونے سے بنائی گئی گائے ہے، اور میں اس سے بناؤں گا، لہذا جب ہوا چلے گی اور اس سے گزرے اور اس سے آئے گی ایک گائے کی آواز، یہ بولے گی اس بدعت کو دیکھیں، اس بدعت کو دیکھیں۔ موسیٰ ان کے پاس آئے اور کہا سامری تم نے کیا کیا، تم نے یہ کیوں کیا؟ اور سامری نے کہا I took من أثر الرسول میں نے فرشتہ جبرائیل دیکھا گھوڑے پر، وہ آسمان سے اترا اور اس کے سموں کے نشان اس جگہ چھوئے تھے، لہٰذا میں نے کچھ برکت لی، میں نے اس کی کچھ مٹی لی اور میں نے اسے رکھا اور ملایا جلایا اس سونے کے ساتھ، اور میں نے لوگوں کو بتایا دیکھو یہ ہے، أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي اور میں نے سوچا کہ ایک یہ اچھا آئیڈیا تھا، بہتر۔ موسیٰ کہتے ہیں تم نے جو کیا ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ موسیٰ نے اسے جلا دیا، اسے پگھلا دیا، ملیا میٹ کر دیا اور اسے سمندر میں پھینک دیا، دولت بحال نہ کی جو بنیادی طور پر تھی ان لوگوں کے لیے جو بطور برکت، کوئی چیز جو درست نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق وہ مسترد ہے، اگرچہ آپ کی نیت نیک ہے۔ اگر آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں نے فرشتے کی کچھ برکت لی ہے، یا میں نے تسبیح کے دانے کعبہ کے ساتھ چھوئے ہیں، بھائیو میرے پاس آؤ، بھائی یحییٰ جاتا ہے میرے پاس، برتر تسبیح ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا نہیں عام ہے، اس نے کہا یہ برتر ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں میں حج کے لیے گیا اور یہ میں نے کعبے سے مس کی اور میں نے چاہا آپ لے لیں۔ میں نے کہا جزاک اللہ خیر اخی، لیکن کعبے کے ساتھ چھونے یا نہ چھونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی یہ برتر بن جاتے ہیں اگر آپ اس پر تسبیح کرتے ہیں، یہ دیگر دانوں کی مانند نہیں ہے۔ نہیں، سولت لی نفسی ذا چکر بازی دماغ کی، اسے اللہ کی منظوری حاصل نہیں ہے، اگرچہ آپ مخلص ہیں، یہ مسترد ہے۔ یہ سبق سیکھیں، قرآن سے یہ سبق سیکھیں، یہ سنت مبارکہ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بدعت کے بیانات تلاش کرتے ہیں اور اس کا انکار، آپ اسے اللہ کے الفاظ سے تلاش کرتے ہیں اور اقوام کے افعال۔
آپ مقصد کا اخلاص بھی پاتے ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں اور موسیٰ کے دور میں آپ جادوگر پاتے ہیں. ایک منٹ، انہوں نے وہاں پھینکے ہیں، عصيهم وحبالهم. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اپنی ٹہنیاں اور اپنی شاخیں زمین پر، فهي تسعى. اور وہ حرکت کرنے لگیں جیسے وہ زندہ چیزیں ہیں. اور اللہ فرماتا ہے فأوجس موسى خيفة في نفسه موسى. جب موسیٰ نے دیکھا ہزاروں جادوگر نیچے پھینک رہے ہیں اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں، اور وہ ان کے سامنے حرکت کر رہی ہیں، موسیٰ اللہ کے پیغمبر خائف ہوئے في نفسه. دل میں. قلنا لا تخف ہم نے موسیٰ سے کہا خائف نہ ہو یا موسیٰ، ألقي ما في يمينك اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا عصا نیچے پھینکو. إذا هي تلقف ما صنعوا. اور وہ چبا گیا اور کھا گیا ہر چیز جو انہوں نے پھینکی تھی. ساحروں نے کیا کیا؟ وہ فوراً مڑے فرعون کی پرستش سے اور جھوٹے خداؤں کی پرستش سے. ایک سیکنڈ میں وہ نہیں جانتے کوئی چیز، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتے اللہ کا نام. قالوا آمنا برب هارون وموسى. ہم ایمان لائے خدا پر، موسیٰ اور ہارون کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سجدہ کیا. فرعون نے یہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا آمنت له قبل أن آذن لكم. کیا تم اس پر ایمان لائے میرے کہنے سے قبل؟ مطلب اس لمحے فرعون بھی قائل ہو گیا تھا کہ وہ سچائی تھی جو دکھائی گئی تھی، لیکن اس کی رعونیت جادوگروں کے اخلاص پر غالب آ گئی. انہوں نے اخلاص کا مظاہرہ کم تر علم کے باوجود کیا. آپ کو مخلص ہونے سے پہلے اسلام کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں. اور پارسا فرد بلال، وہ صرف احد جانتے تھے. کیا آپ بلال جتنا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ بلال جتنا اخلاص رکھتے ہو؟ بلال اسلام کی ابتدائی ایام میں چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. بلال کو موقع نہ ملا کہ جائیں پیغمبر کے ساتھ بیٹھیں. غلام تھے. انہوں نے ایک لفظ سنا تھا، سرگوشی، جو ان کے ساتھ کی گئی. جیسے ہی وہ جا رہے تھے اپنے آقا کی ذمہ داریاں پوری کرنے بنی امیہ، اس نے سنا آپ جانتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا احد، اللہ ایک ہے، احد. انہوں نے انہیں جھلسانا شروع کر دیا. وہ نہ مانے، وہ صرف احد کہتے تھے. وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. اخلاص، ان کا دین مرکب تھا اور اخلاص پر تعمیر تھا، علم کی وسعت پر نہیں. ابو بکر صدیق، انہوں نے چند آیات مبارکہ سنی. وہ خدیجہ اور پیغمبر کے گھر سے نکلے اور سیدھے مکہ کی گلیوں میں گئے اور پہاڑیوں میں عثمان ابن عفان کے ساتھ واپس آتے ہیں. رحمان ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عظیم ترین لوگ ماں بعد پیغمبر فرمائیں گے تم 10 میں سے ہو جو جگہ پائیں گے جنت میں. وہ چند بیانات سنتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دوسرے کے دلوں کی رہنمائی کریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ اخلاص کی وجہ سے. ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں ہم اس زندگی میں کیا کرتے ہیں. بھائی بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخلص رہیں. اپنے دل میں جھانکو، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، کیا آپ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہے؟ کیا آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں جب آپ عبادت کی تکمیل کر رہے ہیں؟ کیا آپ پیش قدمی کرتے ہیں اور اس کے لیے انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ تحقیر محسوس کرتے ہیں، غمگین اور اداس؟ کیا یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ کو تسلیم نہیں کیا گیا؟ کیا آپ چھپاتے ہیں فعال عبادت دوسروں سے، حتیٰ کہ اپنی بیوی اور اپنے خاوند اور اپنے بچوں سے، اور آپ اسے محض ذاتی بناتے ہیں، یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے؟ آپ ان اوقات میں کیا کرتے ہیں جب آپ دوسروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ نظر کیا کرتی ہے، ہاتھ کیا کرتے ہیں، زبان کیا کرتی ہے؟ آپ کس قدر جلد باز ہیں اللہ کو یاد کرنے میں؟ کیا آپ کی زبان تر رہتی ہے یا خشک؟ اگر یہ تر ہے، رطب بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ تر ہے، یا یہ ہڈی کی مانند خشک ہے، کس قدر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر یاد کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اپنے اخلاص میں اضافہ کریں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو تربیت دینی ہے مخلص بننے کی.
یہ ایمان اور عقیدے جیسی شے ہے. اخلاص اور اعمال نیک یہ ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ محض خواہش کرتے ہیں. الحسن البصری کہتے ہیں ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ایمان خبتی خوابوں پر بنیاد نہیں کرتا یا چیزیں جن کے تم متلاشی ہو حاصل کرنے کے خواہش مند. تمنا نہیں ہے نہ میری خواہش. الإيمان ما وقر في القلب. یہ وہ ہے جو جڑ پکڑتا ہے تمہارے دل میں اور تمہارے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے بڑھ کر؟ آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں رہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ پیارے ہیں نسبت ان کے؟ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر؟ اگر ایسا ہے آپ ان کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، کتنا درود و سلام بھیجتے ہیں ان پر؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ کی نماز نامکمل ہے اور مسترد کر دی جاتی ہے اگر آپ سلام نہیں بھیجتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ آپ کی نماز باطل ہے اگر نہیں کہتے. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اخلاص فروغ پاتا ہے اس وابستگی اور محبت کے ذریعے. ہم اللہ سے اپنے اخلاص کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ہم نے ابھی 3 اہم نکات کا تذکرہ کیا ہے. ایک عبادت ہے مخفی طور پر، تہجد، صدقات، خیرات، مسکراہٹ. معنی جس نے آپ کی بے توقیری کی ہے، آپ کی تذلیل کی ہے، اور اب آپ اس اہل ہیں ان سے بدلہ لے سکیں اور آپ ان سے کہہ دیں اس بارے میں فکر مند نہ ہو بھائی، میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے. دوسروں کو معاف کرنا، دیگر لوگوں کے راستے سے چیزیں ہٹانا. آپ نہیں جانتے کون اس سڑک سے گزر رہا ہے. آپ ایک ٹوٹا ہوا کپ دیکھتے ہیں یا گلاس گلی میں، آپ اسے دور ہٹا دیتے ہیں. آپ اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اسے کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں کون آ رہا ہے اس سڑک پر جسے آپ نے نقصان سے بچایا ہے. اخلاص یہ ہے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اس اخلاص کو دیکھیں جو آپ کے دل میں موجود ہے. اس کی محض پیمائش کی جا سکتی ہے. کس سے؟ اللہ. آپ اسے بناوٹی چیز نہیں بنا سکتے اللہ کے ساتھ. آپ اسے میرے ساتھ بناوٹی چیز نہیں بنا سکتے. آپ اور دیگر لوگ ہمارے ارد گرد آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ اپنے مخصوص طریقے سے لباس پہن سکتے ہیں، مخصوص طریقے سے کلام کر سکتے ہیں، آپ سخی ہو سکتے ہیں میرے سامنے، جس سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، مگر جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے اسے اللہ جانتا ہے. يعلم خائنة الأعين. اللہ آنکھوں کی بے وفائی جانتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اور تب آپ کسی پر آنکھ جھپکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کرتے جائیں. اللہ اگرچہ جانتا ہے، احکامات آپ دیتے ہیں، وما تخفي الصدور. اور وہ جانتے ہیں کیا ہے انسان کے دل میں. ابو ہریرہ سے روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، درز صحیح مسلم، اول من تسعر بهم النار. اولین لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان میں سے جو پیغمبر پر ایمان لائے، کون لوگ سلگائے گا اور جلائے گا؟ رجل تعلم العلم وعلمه. ایک شخص جس نے علم حاصل کیا، جس نے مقدس علم سیکھا اور اسے سکھانے کی اہلیت عطا کی گئی، وقرأ القرآن. اور قرآن حفظ کیا، اور اللہ یوم حساب اسے لائے گا ہر ایک کے سامنے اور اسے نعمت دکھائے گا جو اس کے پاس موجود تھی. تم سیکھنے کے اہل تھے اور تمہیں سکھانے کی اہلیت عطا کی گئی تھی، ما عملت فيها. تم نے کیا کیا؟ اور وہ شخص کہے گا یا رب تعلمت العلم وعلمت. میں نے سیکھا اور سکھایا. وقرأت فيك القرآن. اور کیا میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تیری خوشنودی کے لیے؟ اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ تم ایک جھوٹے ہو. تعلمت ليقال عالم. تم نے سیکھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں. ماشاءاللہ، عظیم مفتی. یہ مولانا ہے، وہ امام ہے. تم نے سیکھا تاکہ تمہاری تعریف کی جا سکے، فقد قیل. اور یہ تم پر نازل کی گئی تاکہ تم جزا پا سکو. اب تم مزید کیا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کے لیے نہ تھا، یہ دوسروں کے لیے تھا. فأمر به. حکم دیا جاتا ہے پھینکا جائے على وجهه وصحب حتى ألقي في النار. حتیٰ کہ یہ نیچے غرق ہو جائے گہرائی میں آگ کی. حنظلہ
یہ صحیح بخاری میں بیان کی گئی. وہ مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے روتے ہوئے چلاتے ہوئے, اور ابو بکر نے انہیں روکا اور پوچھا تمہارے ساتھ کیا گڑبڑ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ حنظلة منافق. ایک منافق. ابو بکر نے کہا کیوں؟ انت على خير. ہم ہمیشہ سے تمہیں جانتے ہیں تم ایک اچھے انسان ہو. کہا کہ اذا جالسنا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن النار وحدثنا عن الجنة كأنني أراها. جب میں پیغمبر کی صحبت میں ہوتا ہوں اور وہ ہم سے گفتگو فرماتے ہیں ایمان اور دین کے بارے میں, جنت اور آگ, یہ ایسا ہی ہے جیسے میں جنت دیکھ سکتا ہوں, جہنم کی آگ دیکھ سکتا ہوں. میں اللہ سے باخبری کی حالت میں ہوتا ہوں, میں پارسا ہوتا ہوں. لیکن جب گھر جاتا ہوں ولاعبت الأهل. میں اپنے وقت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں, اپنے کنبے کے ہمراہ, اپنی اولاد کے ہمراہ. میں بھول جاتا ہوں جو مجھے منافق بنا دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لہٰذا ابو بکر نے بھی رونا شروع کر دیا. کہا نافق ابا بکر. اور وہی کچھ, اور وہ دونوں اسرع الى النبي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑے. قبل اس کے کچھ کہتے ہوئے کہا یا رسول اللہ. نافق حنظلة نافق ابا بکر. کیوں؟ اور انہوں نے سب کچھ دہرایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسکرایا اور فرمایا ساعة وساعة. 1 گھنٹہ ہم آہنگی میں اور مکمل طور پر روحانی حالت میں اللہ سے آشنائی, اور دوسرے وقت تم نہیں ہو, یہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے. ولو اتممتم. اور اگر تم رہنا چاہتے ہو اسی انداز میں جس میں تم ہو, تم جب بیٹھتے ہو میرے ہمراہ, لصافحتكم الملائکہ. تم فرشتے دیکھو گے اور وہ تم سے مصافحہ کریں گے, السلام علیکم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے حیران نہ ہو, اللہ مریم کے بارے میں تذکرہ فرماتا ہے جو نبی نہیں ہے, جو پیغمبر نہیں ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم. کہ فرشتہ اس سے کلام کرتا ہے, ان اللہ اصطفاک. اللہ نے تمہیں پاکیزہ کیا اور تمہیں منتخب کیا ہے. مریم جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں داخل ہوتے, وجد عندها رزقا. ان لك هذا. تمہارے لیے رزق کون لایا؟ هو من عند الله. ان کی آشنائی کی وجہ سے اور اللہ سے قربت کی وجہ سے. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا 4. بہت سے لوگ حاصل کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ اپنی حالت میں تکمیل, لیکن محض 4 عورتوں نے اسے حاصل کیا. مریم بنت عمران ان میں سے ایک ہیں. فرشتہ ان کے ساتھ بات کرتا تھا اور ان کے ساتھ کلام کرتا تھا. اخلاص, اپنے آپ کا خوف. ابو بکر اور دیگر, عمر, عثمان, علی ہمیشہ اپنے آپ کی پیروی کرتے تھے, اپنے دلوں کی پیروی کرتے تھے. جب آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب کھولتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے مفکرین, اہل سنت کے لوگ, ان کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے, بناتے ہیں اولین باب کسی کتاب میں باب اخلاص کا. اخلاص. صحیحین پر غور کریں, بخاری پر غور کریں اور دیگر کتب پر غور کریں. یہ امام کے ابواب کا ہمیشہ ایک باب ہے, اخلاص یا اللہ کی عبادت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونا زندگی اور موت کا معاملہ ہے, روحانی زندگی اور موت. کیا نیکی کی جا رہی ہے, اس کے لیے آپ کو کیا اجر ملے گا؟ کیا نیکی کی جا رہی ہے تعمیر میں جو کسی کو عطا کیا گیا ہے, کون غیر اہم ہے, اور آقا کے لیے نہیں جو ضرورت میں ہے اور تم حاجت مند, اس کے ساتھ پشیمان ہونا تم سے چاہتا ہے, اس کے ساتھ پشیمان رہو, اس کے ساتھ پشیمانی اختیار کرو. تم سے عبادت کا متقاضی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ یہ اسے اعزاز بخشتا ہے یا اللہ کا مرتبہ بڑھاتا ہے, بلکہ یہ تمہیں اعزاز بخشتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا مرتبہ بڑھاتا ہے. میں بحث سمیٹنا چاہتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے ساتھ. وہ ایک مستند حدیث میں بتاتے ہیں 3 افراد کے بارے میں جو سفر کر رہے تھے بنی اسرائیل سے, اسرائیلیوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے قبل, کہ ان پر بارش برسنے لگی اور وہ ایک غار میں چھپ گئے. مٹی کا ایک تودا گرا اور غار کا منہ ڈھانپ دیا, اور ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا دیکھو ہم یہاں مرنے والے ہیں جب تک ہم اللہ سے مخلصانہ دعا کریں. عبادت جو ہم نے کی کہ ہم اللہ کے ساتھ پر اخلاص تھے, لہٰذا اللہ ہمارے لیے کھول دے گا ایک راستہ اس غار سے نکلنے کا. ان میں سے پہلے نے کہا اللہم ربی انک تعلم. یا اللہ میرے رب تو جانتا ہے ان لی ابوان. کہ میرے والدین ہنوز حیات ہیں اور میں نہیں دیتا کوئی خوراک یا پانی کسی کو بھی اپنے گھر میں جب تک وہ اپنا پیٹ نہ بھر چکیں. اور ایک دن میں پھنس گیا اور میں باغ میں گرفت میں آ گیا
اور ان کی خوراک کی جستجو میں تاخیر سے آیا اور وہ پہلے ہی سو چکے تھے. اور یا اللہ تو جانتا ہے اور میں نے یہ تیرے لیے کیا، ان کے لیے نہیں. یا اللہ تو جانتا ہے تیرے ڈر اور محبت کی وجہ سے اور تجھ پر امید میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا حتیٰ کہ وہ بیدار ہو گئے اور انکار کر دیا کوئی خوراک دینے سے اپنی بیوی کو اور بچوں کو، اگرچہ وہ میرے گرد رینگتے رہے. میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ رہے تھے، اس پانی کے لیے التجا کر رہے، اس دودھ کے لیے اور اس خوراک کے لیے. اور میں نے انکار کر دیا اپنے کنبے میں سے کسی کو بھی دینے سے، حتیٰ کہ میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو اسے دیا. یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ اخلاص کے ساتھ کیا، تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اس جگہ سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے کھول دے. اور اللہ نے ایک چھوٹا سا راستہ کھول دیا. دوسرا شخص اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا. میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھنا چاہتا تھا، اور ہر مرتبہ میں اپنے آپ کو مسلط کرتا تھا اس پر. اس نے مجھے مسلط کر دیا. اب ہم اخلاص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ شخص آغاز کر رہا ہے کہتے ہوئے یا اللہ یہ میری عظیم ترین فعال عبادت ہے جو وہ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میری چچا زاد بہن، میں اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا تھا، میں اپنے آپ کو اس پر مسلط کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے مسلط کر دیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن ایسی ضرورت پڑی جو کوئی پوری نہ کر سکتا تھا ماں سوائے میرے. لہذا وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کچھ رقم طلب کی، اور میں نے کہا کہ میں محض اسی صورت میں دے سکتا ہوں اگر تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو. فَإِذَا أَنَا بَيْنَ فَخْذَيْهَا، اور وہ رضامند ہو گئی، اور جیسے ہی گناہ کرنے کے قریب تھا میں، اس نے مجھ سے کہا غلقت الابواب، تم نے دروازے بند کر دیے؟ میں نے کہا ہاں. لا يرانا الا الكواكب، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے ستاروں کے. پھر اس نے پوچھا اين مكوكبها، کس نے ستارے ان کی جگہ پر رکھے؟ فكنت عنها، میں اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اسے رقم دی اور کہا کہ آرام کرے اور چلی جائے. یا اللہ اگر وہ ایسا عمل تھا جو میں نے اخلاص کے ساتھ کیا، ڈر کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اور امید کی وجہ سے تیرے لیے، لیکن وہ ایک خدا ترسی تھی، اگر تو اس گناہ کو پہچانتا ہے جس کا میں ارتکاب کرنے جا رہا تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس سے روکے رکھا، اگرچہ میں اس پر حریص تھا، میں دنیا میں کسی سے محبت نہ کرتا تھا اس سے بڑھ کر، اگر میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا اور اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ فیاضی کا مظاہرہ کیا، یا اللہ اگر میں نے یہ اخلاص کے ساتھ تیرے لیے کیا ہمیں رہائی عطا فرما. اور تیسرا شخص وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا ایک ملازم تھا جو میرے لیے کام کر رہا تھا اور میں اسے اس کا معاوضہ ادا کرتا تھا، لیکن کسی سبب وہ چلا گیا اور میں اس کا معاوضہ ادا نہ کر سکا. لہٰذا میں نے وہ رقم بکری اور بھیڑ میں لگا دی جو وہ میرے پاس بطور معاوضہ چھوڑ گیا تھا، اس حد تک کہ وہ فروغ پا گئیں ایک بڑے ریوڑ میں، اور برسوں بعد وہ میرے پاس ملاقات کے لیے آیا. بولا یاد کرو تم میرے مقروض ہو. میں نے کہا ہاں. اور اس نے کہا میری بھیڑیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہر چیز جو تم اپنے سامنے دیکھتے ہو یہ تمام ریوڑ اسی رقم سے ہے جو تم چھوڑ گئے تھے. اور اس شخص نے کہا اتستهزئ بی، کیا آپ تو مذاق کر رہے ہیں؟ آپ میری 2 بھیڑوں کے مقروض تھے. آپ کا کیا مطلب یہ تمام وادی جو ان بھیڑوں سے بھری ہوئی ہے؟ اور اس شخص نے کہا نہیں یہ تمہارے لیے ہے، اس سے جو تم چھوڑ گئے تھے. میں نے ان کی نگہبانی کی، میں نے ان کی پرورش کی، انہوں نے بچے دیے، میں نے ان کی افزائش جاری رکھی، حتیٰ کہ یہ سب تمہارے سامنے موجود ہے. اس نے کہا میں ان سب کو لے رہا ہوں. میں نے کہا ان سب کو لے لو. یا اللہ میں نے اسے جو کچھ دیا اور میں نے متولی اور امین ہونے کا حق ادا کر دیا، محض تیرے لیے تھا. یا اللہ ہمیں محفوظ راستہ عطا فرما. اور تب انہیں بچ نکلنے کی اجازت فراہم کر دی گئی. ان 3 باتوں میں سے ہر ایک میں آپ حیران ہوتے ہیں. اس محبت پر جو آپ والدین سے کرتے ہیں، اس مہربانی پر جو آپ دوسروں سے کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے والدین کہیں گے اس کا مقصد کبھی نہ تھا، تم نے اچھا کیا، شکریہ میرے بیٹے، تم ہمارے لیے یہ خرید کر لائے، یا تم نے یہ ہم پر خرچ کیا، یا تم ہماری نگہداشت کرو. نہیں، بلکہ اس نے کیا کیا اللہ کے لیے. کتنی مرتبہ اللہ جب اپنے کنبوں کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کرتے ہیں محض اس لیے کہ ہم دکھا سکیں آپ جانتے میں بہترین بیٹا ہوں، آپ جانتے ہیں میں ان کے لیے یہ خرید کر لایا، یا میں نے ان کی ضروریات کا خیال رکھا. میں نے تم سے بڑھ کر کئی مرتبہ بچے ایک دوسرے ساتھ جھگڑتے ہیں، کوئی نگہداشت کرے گا ان والدین کی؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ ان کی ضروریات تم نے گزشتہ ہفتے کس قدر ادائیگی کی ہے؟ میں نے اس سے اس ہفتے کس قدر زیادہ ادائیگی کی. لہذا تم جاری رکھو اور تمہیں چاہیے
کسی قدر زیادہ کون اسے اللہ کے لیے کرتا ہے؟ کون گناہ کے دوران اللہ کو یاد رکھتا ہے اور درست حواس رکھتا ہے؟ وہ شخص عورت کے سامنے ہے، وہ زندگی میں بے حد محبت کرتا ہے، وہ عورت وہاں موجود ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ باخبری۔ اور آپ کے گناہ کے درمیان میں کیا آپ کا عظیم ترین موقع ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ کے لیے تقوی ثابت کرنے کا؟ پٹری سے نہ اتریں میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، اور اس پر غور کے غلط کام کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے گمراہ ہو گیا ہوں، میں نے یہ کیا، یہ اور میں نے اس شخص کے لیے منشیات لی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کنبے میں کوئی مہنوشی کر رہا ہے یا ہیرون لے رہا ہے، یا آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ کسی کو مسرت نہ کریں کہ اللہ کی جانب واپسی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طوائف، ایک بدکار جنت میں داخل ہو گئی اپنی بلی سے سلوک کے سبب۔ اس نے اسے خوراک دی اور پانی اور اسے اس کی قید سے آزاد کیا، اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے اور اسے جنت عطا فرمائی۔ آپ اپنے مال کے حوالے سے کس قدر دیانتدار ہیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو $10 دیتا ہے جسے آپ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کے واپس آتا ہے اور آپ جانتے ہیں 5 برس بعد وہ $10 یا آپ کا آرڈر $10 تھا، آپ نے سرمایہ کاری کی اور اب وہ بن گئے $10,000، کیا آپ اسے $10,000 دے دیں گے؟ کیا آپ دیانتدار ہیں؟ کیا وہ آپ جانتے ہیں وہ اخلاص ہے جس کا مظاہرہ کیا گیا؟ وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اس کے پیغمبر محمد کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے احادیث پر غور کرتے ہیں اور قرآن کی یہ آیات اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ آئیے ہم ہماری زندگی کا آغاز نو، ایک کے ساتھ ایک نئے صفحے کے آغاز، اللہ کے ساتھ ایک نئے تعلق کا آغاز اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے تعلق بنائیں۔ جب آپ نماز کا آغاز کریں اللہ کو مد نظر رکھیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کو مد نظر رکھیں، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کو مد نظر رکھیں، جب آپ فیاضی کرتے ہیں اللہ کو تلاش کریں، اللہ کو تلاش کریں، اللہ کی طلب رکھو، محض اللہ سبحانہ تعالی۔ آخر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، انہیں اللہ کی عبادت فصاحت کے ساتھ کرنے کی نعمت ملی اور حمد بیان کرنے کا ان کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اللہ سے التجا کرنے کا ان کا طریقہ، برکہ النعمہ، اور ہم طلب کرتے ہیں وہی کچھ جس کے لیے پیغمبر نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، اور پیغمبر ہمیشہ سکھانے سے باخبر رہتے تھے اس امت کو یہ کہتے ہوئے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ جو دل کو ثابت قدم رکھتا ہے میرے دل کو ثابت قدم بنا دے اس دین پر۔ اس حدیث مبارکہ کے باطنی معنی ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے اخلاص ہے، یہ ہے کہ ہمارا دل اور ہمارے اعمال ایک ہوں، اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاص اور اعمال جو ہم سر انجام دیتے ہیں ایک ہوں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے مقصد میں، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، ہماری کوتاہیاں اور ہمارے دن اور ہماری راتیں، اور ہمیں ان میں سے بنائے جو معافی کے طلبگار ہیں اور جو قائم کرتے ہیں اس کی نماز سبحانہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں محفوظ رکھے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں ان میں سے بنائے جو اس دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ معاف کیجیے میں بھول گیا، ہاں وہ 4 عورتیں جو تکمیل اور خدا ترسی کے حامل ہیں اللہ کے دین میں، مریم بنت عمران، مریم عمران کی بیٹی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آسیہ فرعون کی بیوی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 ہیں۔ اور بخاری میں حدیث انشاءاللہ، بھائیوں سے کوئی اور چیز انشاءاللہ؟ جی بھائی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاش کی کوشش کریں، اپنی تنہائی میں خلوت میں۔ آپ جانتے ہیں اپنے وقت میں
جب آپ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں وہ اپنی فیاضی کے ساتھ کریں، وہ عبادت کے بغیر کریں، وہ اپنی تہجد کے ساتھ کریں، وہ فعال کی عبادت کے ساتھ کریں کہ آپ دوسروں کی نظروں سے بچے رہیں، پھر بھی اخلاص میں اضافہ نہیں کرتا اس سے بڑھ کر۔ ہاں اپنے اضافے کے لیے اسے اپنی خیرات میں شامل کریں اور اسے اپنی عبادت میں شامل کریں، اللہ کی عبادت یعنی تنہائی میں۔ لہٰذا یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے عبادت میں، یہ کام کرتے ہوئے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، آپ کے فیاض پن کے حوالے سے، آپ کی نماز کے حوالے سے، بالخصوص رات کی نماز سے، اور ان کاموں کو لوگوں سے چھپانے کے حوالے سے، نیت کے ساتھ آپ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اکیلے۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ اور؟ اگر آپ ان کے ساتھ خلوص نہیں ہیں مت مشورہ دیں۔ ہاں اگر آپ مخلص ہیں، آپ جانتے ہیں کیا کہنا ہے، یہ بہت آسان بن جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کسی کو دینا چاہتے ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ پرخلوص ہیں اور ان کے ساتھ بھی، اور آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ جان جائیں گے کہ اسے کیسے کہنا ہے، اسے کب کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، اسے کیوں کہنا ہے۔ لیکن اگر آپ پرخلوص نہیں، آپ اسے کہیں گے غلط جگہ پر، غلط وقت پر، غلط وجہ سے، غلط لوگوں کے سامنے، اور یہ ہے کہ آپ کیسے جانتے ہیں۔ اور اگر آپ پرخلوص ہیں، یہ قبول شدہ ہے، وہ اس فرد کے لیے اسے قبول کرنا انتہائی آسان ہے، یہ آپ کے اخلاص پر بنیاد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بھائی تھا، آپ جانتے ہیں، میں ٹورنٹو میں خطاب کر رہا تھا جب میں ٹورنٹو میں رہائش پذیر تھا، آپ جانتے ہیں اب سے 10 برس قبل، اور وہاں تھا ایک نو مسلم، ایک شخص، میں نے شہادت دی تھی 1 یا 2 ہفتے قبل، اور بھائی آپ جانتے ہیں، نو مسلم بھائی آپ جانتے ہیں، خوفناک نقشہ، آپ جانتے ہیں دراز بال، جانتے ہیں دراز بال، اور وہ شخص 2 ہفتوں کا مسلمان ہے۔ ایک بھائی جو پیچھے بیٹھا تھا، آپ جانتے ہیں میں بات کر رہا تھا، بابت میں نہیں جانتا یہ کیا تھا، اور ایک بھائی مجھے ایک سوال کرنا ہے، میں نے کہا ہاں میں تو لیتا ہوں، اور بھائی کلین شیو ہے، وہ کہتا ہے بھائی کیا دراز بال رکھنا حرام ہے؟ مطلب اس کا سوال خود کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اسے اس برس ہر برس لگیں کہ بالوں کو دراز کرتے ہو، ٹھیک، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا، اس کے لیے اس کی نیت ہے برائے وہ شخص، لیکن کیا یہ اس شخص کی بہتری کے لیے ہے یا یہ اس شخص کو رکھنے کے لیے ہے مرتکز روشنی میں؟ لہٰذا حقیقت میں اس دن میں نے جواب دیا اور کہا اخی جب آپ دراز بالوں کی نشو نما کر لیں آپ آ کر پوچھ سکتے ہیں، سب کچھ یہی تھا، تب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ دیگر لوگوں کے احساسات کے ساتھ آزادی لیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جانتے ہیں خائنۃ الاعین، میری غداری آپ تھے، کوئی اور نہیں، آپ کسی کے پاس گئے اور آپ یہ کہتے ہیں، اب آپ اس سے پوچھتے ہیں یا یہ یاد کریں، اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، کیا آپ پرخلوص ہیں؟ الحمدللہ، اگر آپ نہیں ہیں یہ قابل سزا ہے اور اس کا آپ سے مواخذہ کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ظاہر کرے گا یوم قیامت کو، وہ شخص دعویٰ کرے گا، آپ اسے اپنا حق کا، لہٰذا بے حد محتاط رہیں اللہ کے ساتھ اپنے اخلاص کے حوالے سے اور مشورہ دینے کے حوالے سے اور لوگوں کو حق کی جانب بلانے کے حوالے سے، اس بے حد محتاط اپنی اہلیت میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی عبادت میں، کیونکہ یہ ایک فعال عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ بھائیوں سے کوئی اور سوال انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ سبحانہ سے توبہ ایک سادہ عمل ہے، اور سب میں آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بابت بنی اسرائیل کے، انہیں ہر گناہ کے لیے ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسان بنایا ہے، جعل الارض لی طہورا، زمین ہے اس کا سب کچھ، آپ کہیں بھی نماز ادا کرتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں کسی بھی پانی کے ساتھ جو صاف ہے، کاموں کو آسان تر بنایا گیا ہے ہمارے لیے، اور ان میں سے ایک چیز ہے کہ نجات کا حصول بذریعہ ہماری براہ راست پشیمانی اللہ ذوالجلال کے حضور، توبہ واجب، یہ مسلک میں لازمی ہے جسے آپ شناخت کرتے ہیں، صغیرها وکبیرها، خواہ چھوٹا یا بڑا، آپ اسے کیسے کرتے ہیں؟ الاقلاع عن المعصیہ، رک جائیں،
لہٰذا اولین شرط ہے ایک شخص رک جاتا ہے، اگرچہ وہ ایک لمحاتی وقفہ ہی کیوں نہ ہو جہاں آپ کہتے ہیں میں یہ مزید نہیں کرنے جا رہا۔ دوم، الندم على فعلها، ایک غیر متزلزل ندامت، افسوس، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی کی حدیث ہے، الندم توبة، ندامت توبہ کی روح ہے۔ وہ افسوس محض قابل ستائش ہے، کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ لہٰذا محض اللہ ہے جو آپ کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہے یا نہیں۔ اس افسردگی اور درد پر بنیاد کرتے ہوئے اور افسردگی اور خوف جو آپ کے دل میں موجود ہے، اس گناہ کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی توبہ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں۔ اور تیسری بات کہ آپ نے اسے دوبارہ نہ کرنے کی نیت کی ہے۔ اگر اس کا تعلق کسی کے حق سے ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی سے لی ہے، آپ اسے واپس کریں گے، کم از کم اس انداز سے کہ کم سے کم منفی اثرات کے حامل ہوں آپ پر اور آپ کی شہرت پر۔ کوئی اور چیز بھائیوں کی جانب سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک مرتبہ پھر ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے الحمدللہ یہاں اپنے بھائیوں سے مل کر گرین وے مسجد میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے آپ کا کام آسان اور آپ کو جزا دے جو آپ کرتے ہیں۔ ہمیشہ آنا اور بھائیوں سے ملاقات کرنا عمدہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس مسجد کو بنائے ایک مسجد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر ہو، اور ایک وہ چراغ راہ ہے اور دوسروں کے لیے نمونہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے اکابرین کو محفوظ رکھے اور اس کے بڑوں اور اماموں کو اور انہیں کامیاب بنائے اس دنیاوی زندگی کی جستجو میں اور آخرت میں، اور ان کی خامیاں معاف فرمائے اور آپ کے دلوں میں ان کی محبت اجاگر کرے۔ اللهم آمین۔ سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔